جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ آج کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور جس طرح تھمبنیل میں آپ نے دیکھا ہے وہ حیرت انگیز انکشافات میں اس ولاگ میں کروں گا۔ اگرچہ تھوڑی سی طوالت ہوگی لیکن آپ کو وہ مفید انفارمیشنز ملیں گی اور وہ معلومات جس کی آپ جستجو کرتے ہیں۔ میں اپنی جو بات کا آغاز جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کروں گا کہ جنرل فیض حمید کے اوپر تو بہت سے چارجز ہیں، مثلا عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا، ان کی جرائم کی فہرست بہت طویل ہے، جمہوریت کے خلاف سازشیں کرنا، اور پھر جو عوام کے مینڈیٹ چوری کرنے کے علاوہ پتہ نہیں معلوم نہیں کہ اخلاقی جرموں میں جرائم میں کون کون سے جرائم ہیں، جس پہ میں بارہا اس سے پہلے بھی ولاگ میں کر چکا ہوں۔ فیض حمید کے اوپر جو ایک اور چارج ابھی سامنے آیا ہے وہ ہے کہ اس نے چکوال کے سے تعلق رکھنے والے کسانوں کی معاشی طور پر بہت بڑا ان کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ دراصل یہ وہ ڈیم ہے جو انہوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، اپنے خاندان کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ارد گرد کی ہزاروں ایکڑ زمین کو اس نے بنجر کر دیا، اور کسان آج بھی سراپا احتجاج ہے۔ 3 ارب روپے کی مالیت سے بنایا جانے والا محاتا ڈیم جو چکوال میں اس کو تعمیر کیا گیا، اور سمال ڈیم آرگنائزیشن پنجاب نے اس نے اس کو تعمیر کرنا تھا ڈیم کو۔ یہ اگرچہ چھوٹا ڈیم تھا لیکن جس کی تکمیل 2023 کو ہونا تھی۔ 75,000 ایکڑ زمین کو سیراب کرنا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ یہ بارانی علاقہ ہے اور وہ لوگ صرف بارشوں کا انتظار کرتے ہیں، لیکن اس ڈیم کے بننے سے 75,000 ایکڑ زمین نے سیراب ہو جانا تھا۔ لیکن یہاں ایک مجرمانہ غفلت تو میں نہیں کہوں گا، ایک کردار ادا کیا جنرل فیض حمید نے۔ اس کو یہ علم تھا کہ یہاں اگر یہ ڈیم بن گیا تو یہ پانی ان کی زمینوں تک نہیں پہنچے گا، اور اس نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا، اس ڈیم کے اندر ایک چھوٹا سا ڈیم اور بنا دیا، اور یہ وہ ڈیم تھا جس نے اس کی زمینوں کو سیراب کرنا تھا۔ اور اس نے زمینیں وہ اونے پونے خریدی بھی تھی۔ پھر نیشنل ایکسچیکر سے 3 ارب روپے کے علاوہ قومی خزانے سے ایک اور رقم مختص کی گئی، تو اس ڈیم کے اندر ایک اور ڈیم بنا دیا گیا۔ اب یہاں ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے۔ اب جنرل فیض حمید جب تک ڈی جی آئی ایس ہی رہا اور آج بھی بہت بااثر ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ ڈیم جو بڑا ڈیم ہے یہ فل نہ ہونے پائے، پانی سے اس کو لبریز نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ اس پہ پانی ڈال دیا گیا، یہ ڈیم فل ہو گیا، تو اس کا جو چھوٹا ڈیم ہے جو اس نے اندر تعمیر کیا تھا اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے، جس میں سے اس نے ایک چھوٹی سی نہریں نکالی تھی اپنی زمینوں تک کے لیے لے جانے کے لیے، وہ ڈوب جانا تھا، اس نے ختم ہو جانا تھا۔ تو وہاں پھر پانی بڑے جو ڈیم تھا اس میں پانی نہیں لایا گیا، اور اس کو ڈی فنکشنز کر دیا گیا، اس کو فعال ہی نہیں کیا گیا، اور اس کو جان بوجھ کر اس کو سیبوٹاج کیا گیا۔ اور اس شخص نے انتہائی بدنیتی سے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے وہاں سمال ڈیم آرگنائزیشن پنجاب کو ڈرا دھمکا کر چھوٹا ڈیم جہاں تعمیر کروایا، وہیں یہ ہوا کہ اس کی زمینیں تو ساری آباد ہو گئیں، سب سیراب ہو گئیں، لیکن ہزاروں ایکڑ زمین جو 75,000 ایکڑ زمین تھی مختلف غریب کسانوں کی، وہ بنجر بن گئیں اور پانی نہ رہا۔ اور اس سے ایک اور نقصان بھی ہوا کہ اگر یہ ڈیم بڑا بن تو گیا تھا، اگر یہ فنکشنل ہو جاتا تو پھر اس کے نتیجے میں چکوال کی بڑی آبادی کو اور دیہی علاقوں کو پانی وافر تعداد میں مل جاتا تھا۔ لیکن اس شخص نے جانتے بوجھتے وہاں کے ارد گرد کے کسانوں کی فصلوں کو تباہ کر دینا تو منظور کر لیا۔ خود غرضی اور کمینگی کی یہ انتہا، اس سے زیادہ رذالت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ شخص اس قدر خوفناک حد تک خود غرض ہے کہ اس شخص نے ہزاروں کسانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، لیکن اپنی زمینوں کو، اپنے خاندان کی زمینوں کو اس نے سیراب کیا، اور وہاں کھیتیاں اب لہلہا رہی ہیں۔ بہرحال 19,065 AFT
پانی کی سٹوریج کا یہ کیپیسٹی تھا جو بڑا ڈیم تھا، لیکن اس شخص کی وجہ سے وہ ڈیم آج بھی منتظر ہے کہ کب ان ہزاروں کسانوں کی سنوائی ہوتی ہے جن کی زمینیں ترساں ہیں پانی کے لیے، لیکن آج بھی زمینیں ان کی بنجر ہیں۔ اور ہاں، البتہ اسی ڈیم کے اندر سے ایک چھوٹا ڈیم جو بنایا گیا فیض حمید نے، اس سے اس کی زمینیں ضرور سیراب ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک چھوٹا سا میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ یہ کس قدر شفاق انسان ہے۔ اور ابھی تک اگر احتساب آپ سیاستدانوں کا تو ہو رہا ہے، لیکن اگر فیض حمید جیسے لوگ ابھی محفوظ ہیں، جنہوں نے پراپرٹی ڈیلرز کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جہاں سے اس کو پیسہ نہ ملتا ہو، اربوں روپے کی پراپرٹیز اس سے بندے نے بنائی باہر بھی اور پاکستان میں بھی، اگر اس کا احتساب نہ ہونا، انصاف کے نام پر، احتساب کے نام پر ایک سوالیہ نشان ضرور ثبت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ایک افواہ ہے کہ DGISI تبدیل ہو رہی ہے، اور سپٹمبر میں DGISI ریٹائر ہو رہے ہیں اور اس کی جگہ ایک نئے DGISI کی تعیناتی ہونی ہے۔ تو اسی انداز سے پچھلے ماہ سے یہ بھی افواہیں گردش میں تھی کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو شاید ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن اس پر بہت سے لوگوں نے اپنی تعویلیں پیش کی، بہت سی باتیں کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ افواہ بالکل غلط ہے۔ یقینی ندیم انجم صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں سپٹمبر میں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ پہلی بار آرمی چیف کو فوج کے اندر اپنے پسند کی اپوائنٹمنٹ کروانے کی حق مل گیا، اختیار مل گیا ہے۔ اس طرح وہ حافظ ڈاکٹرائن کے تحت اپنے ان اہداف کو وہ حاصل کرنا چاہیں گے جو ابھی تک پورا وہ نہیں کر سکے۔ آرمی چیف، نئے بننے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ کی اختیارات پر تو اس وقت ہی ضرب پڑ گئی تھی جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس وقت جب وہ ریٹائر ہو رہے تھے تو انہوں نے 12 میجر جنرلز کو پروموٹ کر دیا۔ حالانکہ یہ اختیار اگر وہ چھوڑ دیتے اور ڈسکریشنری پاورز وہ ان کو ظاہر ہے وہ جانی نئے آرمی چیف کو تھی جس پاس کمانڈ جانی تھی، ان سے وہ اختیار لے کر انہوں نے جاتے ہوئے 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز بنا دیا اور بڑی اہم ترین جو پوسٹنگز تھیں اور وہاں اپنے پسند کے ان لوگوں کو تعینات کر دیا جو آج بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بہرحال جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کو پھر اپنی مرضی کی ٹیم بنانے کا موقع نہیں مل سکا۔ DGISI کا جو عہدہ ہے بڑی اہم ترین عہدہ ہوتا ہے پاکستان کے سیاسی معاملات پر بھی، اور تمام معاملات پر اس کی کافی گرپ ہوتی ہے، تو یہاں ان کو تعینات کرنے کے لیے وہ کبھی بھی جنرل ندیم انجم کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، بلکہ اپنی مرضی سے وہ ایسے شخص کو تعینات کریں گے، اپوائنٹمنٹ اسی کو دیں گے جو ان کا سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوگا۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے وہ قابل اعتماد فوج میں کون سا ہے جو خوش قسمت ہے، جو جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کا سب سے زیادہ قابل اعتماد جنرل ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے پہلے ایز اے کور کمانڈر ایک شخص کو تعینات کیا تھا، اور اس کی تعیناتی جیسے ہی جنرل عاصم منیر شاہ نے کمانڈ سنبھالی ایز آرمی چیف، تو انہوں نے پہلا یہ کام کیا کہ اپنے ایک سب سے قابل اعتماد جنرل لیفٹیننٹ جنرل شہد امتیاز کو کور کمانڈر راولپنڈی تعینات کیا تھا۔ یہ ان کی پہلی اختیار تھا جو انہوں نے استعمال کیا تھا، اور یہ شاید ان کا پہلا حکم بھی تھا۔ اور یاد رکھیے گا کور کمانڈر راولپنڈی اسی شخص کو ہی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے جو آرمی چیف کے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو، یہ اہم ترین پوسٹ ہوتی ہے، اور اس کے پیرلل جو سب سے اہم ترین پوسٹنگ ہے وہ DGISI ہے۔ تو سب سے قابل اعتماد آدمی
اگر کوئی ہے تو جنرل شاہد امتیاز ہے۔ تو ایسا اب کہا جا رہا ہے کہ جنرل شاہد امتیاز ہی وہ خوش قسمت جنرل ہیں جنہوں نے جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کا اعتماد ون کر رکھا ہے، اور ان کی سپٹمبر میں جنرل ندیم انجم کے جانے کے بعد ان کو ایز اے DGISI تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اصل شاہد امتیاز ہی کیوں؟ وہ اس لیے، ایک تو وہ قابل اعتماد ہیں اور ڈیرنگ افسر ہیں، سیکنڈ یہ ہے کہ حافظ آصف منیر شاہ صاحب اپنی حافظ ڈاکٹرائن کو عمل درآمد کروانے کے لیے ایک مضبوط کردار کی ان کو ضرورت ہے جو بڑے فیصلے لے سکے، اور اس سلسلے میں یقینی حافظ آصف منیر شاہ صاحب کی پہلی چوائس اپنا قابل اعتماد ساتھی ہے۔ تو اگر وہ DGISI تعینات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد حافظ ڈاکٹرائن پر عمل درآمد مکمل طور پر شروع ہو جائے گا۔ اب یاد رکھیے گا، جنرل شاہد امتیاز کی تعیناتی کے بعد ISI نے جو ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے اس پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ فوج کے اندر سے ایک جنرل عاصم منیر شاہ صاحب پر ایک دباؤ بھی ہے، بہت زیادہ پریشر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ فقط محض PTI کے خلاف اپنا کردار ادا نہ کریں، وہ دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، بلکہ ایک راستہ بورڈ ان تمام کرداروں کا احتساب کر لیا جائے جن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس کے لیے 400 افراد پر شامل ہے، اور آپ حیران ہوں گے اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ان میں زیادہ تر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ سے ہے۔ اس طرح مسلم لیگ نون کے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ جو اب جو احتساب ہوگا یہ کڑا احتساب ہوگا، یہ ایسا نہیں کہ اس پہ کمپرومائز کیا جائے گا۔ تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو کلیدی عہدوں پر، سرکاری عہدوں پر رہے، وزیر رہے، جنہوں نے اپنے ہاتھ بھی رنگے دولت سے اور مختلف معاملات پر، ان کا ایک بار پھر احتساب ہونے والا ہے۔ اب آپ بڑے بے چین ہوں گے، جس طرح میں نے تھن میل پہ ذکر کیا، کون سے وہ 400 میں سے کون سے لوگ ہیں، تو اس میں سے پہلا نمبر میں مراد علی شاہ صاحب ہیں، شنید ہے، عبدالستار راجپور ہے، منظور وسان صاحب ہیں، نثار احمد کھوڑو ہے، سراج احمد درانی جو سپیکر رہے، اور شہلا رضا صاحب کا بھی نام سامنے آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بڑی طویل فہرست ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول دبئی چلے گئے ہیں، اور معلوم نہیں کہ اب وہ کب واپس آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ جب مسلم لیگ نون کی بات کی جائے تو پنجاب میں کھوکھر برادران کے علاوہ جو لاہور کے کھوکھر صاحب ہیں، افضل کھوکھر ہیں، ان کے علاوہ بہت سے نام ایسے ہیں، درجنوں، جس میں 25-30 نام ایسے ہیں جو شاید اس بار ان کو کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا، کڑے احتساب کا سامنا کرنا ہوگا، جو شاید اب ان کو رعایت نہ ملے۔ اور اسی طرح جمعیت علماء خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی اب اس بار ان کی گرفتاریاں بھی یقینی ہیں، جنہوں نے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اپنا معاملات سیدھے کیے اور مالی فائدے اٹھائے، شاید ان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اب میں انفرادی طور پر کن کن کا نام لوں، لیکن بہت جلد آپ کے علم میں آئے گا، اور ان میں 12 نام بہت اہمیت کے حامل ہیں جو اس وقت کڑے احتساب سے ان کو گزرنا ہوگا۔ اور میاں نواز شریف کے صاحب کے بارے میں جو ان کا ارادہ تھا، جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ سپٹمبر میں آ رہے ہیں، اب وہ ہرگز نہیں آئیں گے۔ اور خواجہ آصف صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کل کہا کہ میاں نواز شریف اب شاید سپٹمبر میں جلد یا سپٹمبر میں نہیں آئیں گے، کیونکہ حالات موافق نہیں ہیں، حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب بھی پاکستان اب نہیں آئیں گے۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور PTI کے لوگوں کو رعایت مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، کانوں کو بھی کھلا رکھیں، اور سمجھیں یہ اللہ نے عقل آپ کو دی ہے PTI کے لوگوں کو، تو اس کو آپ پرکھ لیا کریں۔ PTI کو کوئی رعایت نہیں، بلکہ مزید 70 افراد کی بھی ان میں شامل ہیں اس 400 کی لسٹ میں جو اس دائرے میں آنے والے ہیں۔
اور یہ احتساب بہت سخت ہوگا، اور حافظ ڈاکٹرائن کے مطابق اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے اب جب تک یہ احتساب کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ اور وہ چاہتے ہیں حافظ منیر شاہ کہ پاکستان کو ایک ٹریک پہ لگایا جائے، ایک سیدھے راستے پہ لگایا جائے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کرپٹ جنرلز کو اب بھی احتساب ہوگا، جن میں جنرل فیض حمید سر فہرست ہے، بہت سے لوگ ہیں؟ کیا جنرلز اپنی مراعات واپس کریں گے؟ کیا لوٹی ہوئی دولت واپس کریں گے؟ کیا ان کا احتساب ممکن ہوگا؟ اگر ایسا نہیں تو یہ احتساب محض ایک مذاق بن کے رہ جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہوگی۔ اور اگر اکراس دا بورڈ فوج کے ان کرپٹ جنرلز کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے گا تو پھر آپ یقین مانیے گا کہ پاکستان ایک درست سمت پہ ہوگا، اور عوام کی کوئی ہمدردی ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی اس بار، اور نہ ہی وہ اس کارڈ کو وہ استعمال کر سکیں گے احتساب کے خلاف، اور اپنے حق میں عوام کو موٹیویٹ کر سکیں گے، کیونکہ عوام کو کی جو بس ہو چکی ہے، اینف از اینف۔ عوام اب مزید یہ ظلم شاید برداشت اب نہ کریں، اور نہ ہی وہ ہمدردیاں عوام کی سمیٹ سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب اگر احتساب چاہ رہے ہیں تو احتساب کے حوالے سے ان کو ایک راستہ بورڈ، تمام مکتبہ فکر جہاں سول بیوروکریسی ہے، اور ایون عدلیہ کے ان لوگوں کا بھی احتساب کرنا ضروری ہے جنہوں نے بے پناہ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، جن کو مظاہر علی نقوی جیسے لوگ، جن کو ٹرک جج کہا جاتا ہے، ان جیسے لوگوں کا بھی احتساب ہونا ضروری ہے، تاکہ کوئی اس کے بعد آنے والے وقت میں تصور کرتے ہوئے، کرپشن کا تصور کرتے ہوئے کانپ جائے۔ اب آپ سے اجازت، انشاءاللہ نئے ولاگ کے ساتھ بہت جلد۔